اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں تاکید کی ہے، اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری کے ساتھ اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہوا۔ میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ دوستو، یہ آیت نہ صرف ماں کی تکلیف کو بیان کرتی ہے بلکہ ہمیں 2 لوگوں کا شکر گزار بننے کا حکم دیتی ہے، اللہ اور ماں۔ سوچے اللہ کے شکر کے ساتھ ہی ماں کا شکر ادا کرنا کیوں لازم کیا؟ کیونکہ ماں ہی وہ ذات ہے جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ قربانیاں دیتی ہے۔ اس کا احسان وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کی گود کو جنت مانے۔ جو شخص ماں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ دراصل اللہ کے شکر سے بھی محروم ہے۔ یہ آیت ہمیں روز ماں کی قدر یاد دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دوستو، یہ وعدہ صرف بنی اسرائیل ہی سے نہیں بلکہ ہر امت سے لیا گیا کہ اللہ کی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کی عزت فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ماں کی خدمت دونوں ایک روحانی سفر کی 2 منزلیں ہیں۔ جو انسان ماں کے بغیر روحانیت چاہے وہ حقیقت کو نہیں سمجھتا۔ اللہ نے جس وعدے کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑا وہ معمولی نہیں ہو سکتا۔ اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جو ماں کی عزت نہیں کرتا وہ اللہ سے کیا وفا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک کرے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مان، مگر دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں توازن سکھا رہا ہے۔ شرک کے معاملے میں ماں باپ کا کہا نہ مانو، لیکن دنیائی معاملے میں ان کے ساتھ بھلا سلوک ہر حال میں فرض ہے۔ یہ آیت ماں کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ دین میں کوئی سمجھوتا نہیں، مگر دنیا میں ماں کی خدمت ہر حال میں ضروری ہے۔ یہاں اللہ نے ماں کی عزت کو اپنی توحید کے ساتھ متوازن طریقے سے جوڑا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نیکی صرف نماز یا روزہ نہیں بلکہ ماں کے پاؤں دبانا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانا بھی عبادت ہے۔